بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن الحکیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ کوئی قرآنی آیات ایسی نہیں ہیں جو ان کے اعمال کے حوالے سے براہ راست نازل ہوئی ہوں، لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان کے اعمال قرآن کے اصولوں اور تعلیمات سے ہم آہنگ ہے۔ سب سے پہلے ان کے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے خیالات کو بدلنے کے لیے بالواسطہ آیت نازل کی۔ یہ سورہ حاقہ کی ہے، جو کہ یتیموں، غریبوں اور گناہ گاروں کے بارے میں آیت نازل ہو رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت چھپ کے سن رہے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کسی شاعر کا کلام لگ رہا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں کہا کہ بے شک یہ قرآن قول ہے ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا، اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالواسطہ خطاب کرتے ہوئے کہا، اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو تم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے جو کہ میرے دل کی باتیں جان رہا ہے۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور نہ یہ قول ہے کسی کاہن کا، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو تم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ آیت نمبر ہے 42۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، اور یہ پیغمبر ہماری باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان باتوں کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کافی اثر ہوا، اور اس کے بعد ان کا جو واقعہ ہے، جب وہ اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے کے لیے چلے گئے تھے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے قرآن حکیم کی آیت سن کے پھر فیصلہ کیا کہ ان کو اسلام قبول کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے بھی ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی کہ ابن الہاشم یا ابن الخطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا منسوب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے کردار کو نمایاں کرتا ہے کہ انہوں نے کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے چنا۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اے محمد آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کرتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ 28 اور آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہے۔ حضرت عمر عدل و مساوات کے عزم کے لیے مشہور تھے۔ قرآن بار بار انصاف کی اہمیت اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے پر زور دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے ثابت قدم رہو، انصاف پر گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے، انصاف کرو، یہ تقویٰ کے قریب ترین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز قیادت صحابہ سے مشورہ اور ان سے مشورہ لینے کی خصوصیت تھی۔ قرآن فیصلے کرنے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے مشاورت کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور معاملے میں ان سے مشورہ کرو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن
خطاب نے اپنی خلافت کے دوران امت مسلمہ کی معاشی بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اصلاحات نافذ کیں۔ قرآن معاشی انصاف کی اہمیت اور کم نصیبوں کی دیکھ بھال پر زور دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن الحکیم میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کفایت کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان ہمیشہ اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگرچہ حضرت عمر کے اعمال کے حوالے سے براہ راست کوئی مخصوص آیت نازل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مثالیں قرآن کے ان اصولوں اور تعلیمات کو اجاگر کرتی ہیں جو ان کے اعمال اور قیادت سے ہم آہنگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا 11 سالہ خلافت کا دور پوری انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت سے نہیں ہٹتے تھے اور ان پر سختی سے کاربند تھے۔ ان کے معاشی اور معاشرتی نظام ایک مثال کے طور پر پوری انسانیت کے لیے موجود ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔